آداب ناظرین، میں ہوں محمود احمد، آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں نذیر احمد ملک کے بارے میں۔ توجہ فرمائیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کے ذریعے پوچھیے۔ عزیز طلباء، نذیر احمد ملک، ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ اپنے پاس کاپی پین ضرور رکھیں اور یہ نوٹ کاپی بھی کریں۔ نذیر احمد ملک کی تاریخ پیدائش 13 دسمبر 1952 عیسوی ہے۔ 13 دسمبر یعنی 1952 عیسوی ہے۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے اردو میں MA اور پی ایچ ڈی کرنے کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لسانیات میں بھی MA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ عزیز طلباء، لسانیات جو ہے یہ ایک مطالعہ ہے جس میں زبان کی ساخت کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے، یعنی زبان کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس کا سائنسی مطالعہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے الفاظ بنتے ہیں، کیسے کوئی زبان بنی ہے۔ تو اس چیز کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس کو لسانیات کہا جاتا ہے، تو جس میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ میسور سے علم صوتیات میں دو ایڈوانسڈ کورسز بھی پاس کیے۔ اور عزیز طلباء، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نذیر احمد ملک نے صوتیات میں 2 ایڈوانسڈ کورسز کیے تھے۔ بچوں، صوتیات کیا ہے؟ صوت عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں آواز کے، تو جسے یعنی صوتیات کون سے کورسز ہوئے جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے فونکس یا فونیٹک، یعنی اسٹڈی آف ساؤنڈس، آوازوں کی پہچان کرنا، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے 2 کورسز انہوں نے کیے تھے۔ وہ اس وقت کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ نوٹ آپ کا پہلے لکھا گیا ہے، بک کہیں پہلے پرنٹ ہوئی ہے۔ بہرحال موجودہ وقت میں نذیر احمد ملک سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں لینگویجز جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں لینگویجز کے، زبانوں کے، ان کے ڈین ہیں اس وقت وہ، اور ابھی بھی اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ جو ان کا نوٹ ہے، پروفائل ہے، اس میں ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گوگل پر بھی موجود ہے، نذیر احمد ملک، فیکلٹی ممبر آف یا ڈین آف لینگویجز، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ تدریس، تحقیق اور تنقید کی دلچسپی کے خاص میدان میں، چنانچہ ان کی کئی علمی، تنقیدی اور تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ عزیز طلباء، تدریس کسے کہتے ہیں؟ تدریس ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، یعنی ٹیچنگ لرننگ۔ تحقیق کہتے ہیں ریسرچ کو، کھوج کرنا، کوئی نئی چیزیں معلوم کرنا، نئی چیزیں ایجاد کرنا، کسی چیز کے بارے میں تلاش کرنا۔ اس کے بعد تنقید کہتے ہیں بچوں کریٹیسزم کو، طنز کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ تو ان چیزوں میں ان کو خاصی دلچسپی تھی، تو جس کی وجہ سے ان کی کئی ساری تنقیدی اور تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں، یعنی ایسے ان کے بکس بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ان کی کتاب اردو رسم الخط، ارتقاء اور جائزہ، یہ پورا ایک نام ہے ایک کتاب کا، رسم الخط، ارتقاء اور جائزہ، پر جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے انہیں اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ عزیز طلباء، یہ ایک اکیڈمی ہے، یعنی کون سی ہے؟ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز، تو یہ اس آدمی کو ایوارڈ سے نوازتی ہے جس کا ایکسٹراڈنری ورک ہو۔ تو بچوں، نذیر احمد ملک کو ان کے کس کارنامے کی وجہ سے اس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ اردو رسم الخط، ارتقاء اور جائزہ جو ان کی کتاب تھی، اس پر ان کو جو کلچرل اکیڈمی ہے جموں میں، تو انہوں نے ایوارڈ سے نوازا۔ بچوں آگے دیکھیں، انہوں نے اردو اور کشمیری زبانوں میں خاصا تحقیقی کام کیا ہے۔ تحقیقی کام مطلب ریسرچ کا کام کیا ہے۔ اپنے تحقیقی کام کے لیے انہوں نے ہندوستان کی کئی یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور شہروں کا تعلیمی سفر کیا ہے۔ کئی سیمیناروں اور ورکشاپوں اور مذاکروں میں بھی شرکت کی ہے۔ بچوں، تعلیم کے سلسلے میں، ریسرچ کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیوں کے دورے کیے ہیں، جانا پڑتا ہے ریسرچ کے لیے۔ اس کے علاوہ سیمینار کہتے ہیں بچوں اس چیز کو کہ اس میں
پیپر وغیرہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ ریسرچ کر رہا ہے, مقالہ لکھتا ہے, کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس کو پڑھ کے سناتا ہے سب کے سامنے, تو وہاں پر ڈسکشن وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو ایسے پروگراموں میں, ورکشاپوں میں بھی انہوں نے کافی زیادہ حد تک شرکت کرتے رہے ہیں. وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی اور نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نئی دہلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. عزیز طلباء, آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ قومی کونسل ہو گیا, ملکی سطح پر جو کونسل بنی ہوئی ہے, کس کے لیے؟ برائے فروغ اردو زبان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو آرگنائزیشن بنی ہے قومی کونسل, تو اس کے سربراہ رہ چکے ہیں, اس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں یہ. یعنی اردو کی خدمات میں انہوں نے کافی زیادہ اردو کی ترقی کے لیے کافی خدمات انجام دی ہیں. 1 درجن سے زائد طلباء نے ان کی نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. عزیز طلباء, یہ ڈیٹا بھی پرانا ہے, تو اب لگ بھگ ان کے زیر اثر ریسرچ کرنے والے اسکالرز کی جو تعداد ہے وہ 22 ہو چکی ہے. تو آپ نے یہاں درجن کے علاوہ اس کو کاٹ کے کتنا کرنا ہے, لگ بھگ یعنی 22 سے زائد اسکالروں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں ان کے زیر اثر. تدریس اور تحقیق کے ساتھ ساتھ وہ کئی ادبی اور علمی اور تعلیمی انجمنوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. عزیز طلباء, کہ یہ جو تدریس اور تحقیق یعنی پڑھانے, ٹیچنگ اور لرننگ سلسلہ ہے یا ریسرچ کا ہے, اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری علمی اور تعلیمی انجمنوں سے یعنی محفلوں سے, آرگنائزیشنوں سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں. یہ جو آرٹیکل آپ کو شو کیا گیا ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں, یا ویب سائٹ پر سرچ کر کے گوگل میں نذیر احمد ملک یونیورسٹی آف کشمیر سرچ کریں تو وہاں پر ان کی پوری پروفائل کھل جائے گی, تو آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں. عزیز طلباء, امید ہے کہ نذیر احمد ملک کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل ہو چکی ہے کہ وہ 31 دسمبر 1952 میں پیدا ہوتے ہیں اور کشمیر یونیورسٹی میں پڑھے بھی ہیں, وہیں سے پی ایچ ڈی کی ہے اور پھر وہیں پہ پروفیسر بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے تدریس اور تحقیق, تنقید کا بہت سارا کام کیا ہے. تو ریاستی جو کلچرل اکیڈمی ہے اس کی طرف سے ان کو ایک ایوارڈ سے نوازا گیا. کون سے ایوارڈ سے؟ اردو رسم الخط ارتقاء اور جائزہ, جو ان کی بک ہے اس کی کامیابی پر ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے. تو اس کے علاوہ کشمیری زبان میں بھی انہوں نے کافی سے زیادہ ریسرچ کا کام کیا ہے, بہت ساری آرگنائزیشنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جس طرح خاص کر آپ نے یاد رکھنا ہے, قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی اور نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نئی دہلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ, اور اس کے علاوہ ان کے زیر اثر ریسرچ کرنے والے جو اسکالرز ہیں وہ لگ بھگ 22 ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں. اور جہاں سے کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی یا نذیر احمد ملک کے بارے میں اور کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.